سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 16.4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ ہر غیر مسلم کے دماغ میں مندرجہ ذیل دو سوالات موجزن رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو 4 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی؟ ایسے سوالات کی وجہ سے وہ اسلام کی دیگر تعلیمات کی طرف توجہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، جو ان کی اپنی ذات کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ میری ان سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان سوالات کے مندرجہ ذیل جوابات پڑھ لیں تاکہ ان کا دل و دماغ حقیقت سے روشناس ہو سکے۔ اگر ہم موجودہ غیر مسلم سوسائٹی کو دیکھیں تو اس میں طبی زندگی اور دیگر ایسے عنوانوں کے تحت عریانی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے جگہ بجگہ بڑے بڑے ادارے ہیں، اور وہ اپنی اس زندگی میں مست ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کوئی حکومت یا مذہبی یا ثقافتی ادارہ اس کو سنوار نہیں سکتا۔ ان کے پاس صرف ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری اقدار ہیں، یہ ہماری آزادی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا یہ زندگی بہتر ہے، یا اگر کسی شخص میں مالی، اخلاقی اور مذہبی استطاعت ہو تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر کے ایک صاف ستھرے معاشرے کا رکھوالا بن جائے؟ کیا ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یا اس پر اعتراض کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ اسلام کی یہ واضح ہدایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ صرف ایک بیوی سے شادی کرے، ورنہ وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہوگا۔ پہلے سوال کے متعلق ایک وسیع قلب اور انصاف پسند شخص کو اتنا جواب کافی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب نہایت تفصیل سے دیا جائے گا تاکہ مسلم اور غیر مسلم قارئین کرام اس سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے تقریباً 30 سال کے دوران صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا۔ بڑھاپے کے قریب آپ نے بہت ساری شادیاں کیں جن کے اہم اغراض و مقاصد تھے، جو کہ ہر شادی کے سلسلہ میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین صحابہ میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ حضرت عمر سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے آپ نے حضرت حفصہ سے شادی کی۔ حضرت عثمان سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے آپ نے یکے بعد دیگرے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دیں، اور یہ بھی فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اپنی دونوں بیٹیوں کی وفات کے بعد میں اس کی شادی بھی حضرت عثمان سے کرتا۔ اسی طرح حضرت علی سے اور قرابت حاصل کرنے کے لیے ان سے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کی۔ عرب سوسائٹی میں داماد کا احترام دیگر سوسائٹیوں سے زیادہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں اس حکمت کے تحت کیں تاکہ بعض قبائل کی دشمنی ماند پڑ جائے۔ مثلا حضرت ام سلمہ کا قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو کہ ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب آپ نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو خالد بن ولید کی دشمنی میں کمی ہوئی، اور بتدریج اس نے خود ہی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو جہل بدر میں مارا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کی تو ان کے قبیلہ بنی المستلق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ترک کر دی، اور بعد میں پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔
حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ ان کی شادی کے بعد صحابہ کرام نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال سے تھے۔ اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو ان کے یہودی قبیلہ بنو نصیر نے کافی حد تک محاذ ذرائع چھوڑ دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے شادی کی تو ابو سفیان پہلے کی طرح مشرکوں کا سپہ سالار بن کر سامنے نہ آیا۔ عرب معاشرہ میں ایک جاہلی رسم جڑ پکڑ چکی تھی۔ اس کے مطابق متبنہ منہ بولے بیٹے کو وہی حقوق حاصل تھے جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتے ہیں۔ اس مشکل مسئلہ کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بن جحش سے کر دی۔ واضح ہو کہ اتنی بڑی تبدیلی صرف تقاریر سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی نمونہ دکھائے۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ میں ملتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نثار صحابہ کو 3 بار کہا کہ قربانی کر دو تو کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، لیکن جب حضرت ام سلمہ کے مشورے کے مطابق آپ نے اپنے جانور کی قربانی کی تو باقی صحابہ نے بھی فوراً اپنی اپنی قربانی کر دی۔ اسی طرح عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بن جحش سے کر دی۔ یہ مثل مشہور ہے کہ سب بڑے لوگوں کی مائیں بڑی ہوتی ہیں، بس کسی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے عورتوں میں تبدیلی لانا مردوں میں تبدیلی لانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسلامی قواعد کے مطابق مردوں اور عورتوں کے اخلاط کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے مسائل اور بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا مؤثر انتظام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اس بڑھاپے میں بھی متعدد شادیاں کرتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے امت مسلمہ کو ایک اعلیٰ قسم کی تعلیم و تربیت فراہم کرتے، اور یہ حکمت عملی بہت مفید ثابت ہوئی۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً 40 سال زندہ رہیں اور تعلیم و تربیت کے فرض منصبی کو بطریقہ احسن ادا کرتی رہیں، جیسا کہ آپ کی ازواج مطہرات کی حیات طیبہ میں اس کتاب میں درج کیا گیا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات ایک سے ایک بڑھ کر متقی، پرہیزگار اور خدا ترس تھیں اور روحانیت سے سرشار تھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کا اثر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد مردوں کے بعد عورتوں سے بھی خطاب کرتے، لیکن یہ کافی نہ تھا۔ بعض معاملات میں صرف عورت ہی دوسری عورت سے کھل کر بات کر سکتی ہے۔ یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ادا کیا، اور عورتیں اپنے مسائل کا حل ان ازواج مطہرات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتیں۔ ایک متعصب غیر مسلم تعلیم و تربیت کی ان سب خوبیوں پر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا اور آپ کی ازواج مطہرات قوم کی معلمات تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو اگر ایک اور نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے وہ یہ کہ گھریلو مارکہ بیرونی مارکوں سے بھی گٹھن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی خیرخواہی کے لیے بڑھاپے میں بھی اس گھریلو مارکہ سے دوچار ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بس آپ کی شادیاں جنسی لذت کے لیے نہ تھیں بلکہ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں قناعت، صبر و تحمل بہت تھا۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے گھروں کو حجرات یعنی جھونپڑیاں کہا، اور یہ فخر سے کہا۔ بخاری میں ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے ماہ کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور گدلا پانی۔ فتح خیبر کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا
اللہ کا شکر ہے اب ہمیں کم از کم پیٹ بھر کر کھجوریں تو مل جائیں گی۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایک بہت بڑا جہاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران کیا۔ بشری تقاضوں کے تحت جب گھریلو زندگی میں کچھ مشکلات آئیں تو آپ کی سب ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی اور دنیاوی شان و شوکت کی طرف مائل نہ ہوئیں۔ اس سے ان کی عظمت و شان اور بلند خیالی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی ازواج مطہرات کو قوم کی مائیں قرار دیا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 6۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، احترام میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے احترام اور شرف کی اور بھی وضاحت کر دی۔ سورۃ الاحزاب آیت 53۔ ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ امت مسلمہ قیامت تک قوم کی ماؤں کی سادہ زندگی اور صبر و استقامت پر فخر کرتی رہے گی اور ان کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔